کہ جو لوگ حکم لگاتے ہیں بھی عورت مسجد میں اعتکاف کرے، تو پھر وہ ضرور ان کے پاس نص بھی موجود ہے، ان کے پاس حدیث بھی موجود ہے، اپنی بیویوں کو مردوں کے ساتھ ملا کے بٹھائیں وہاں پہ اختلاط کے ساتھ، وہاں پہ مرد بھی بیٹھیں، عورتیں بھی بیٹھیں، اعتکاف بیٹھیں، ان کے پاس تو نص موجود ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی بھی نہیں بٹھاتا وہاں پہ۔ وہ شرط لگاتے ہیں جی نہیں ان کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام ہو، الگ سے پیچھے الگ سے حجرے بنے ہوئے ہوں، پیچھے کمرے بنے ہوں، تو یہ حدیث پاک میں تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بندوں کو مخاطب، مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ہنّا عورتوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مساجد میں۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مردوں کا حکم ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں بیٹھیں، اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اس آیت کو پڑھ کر عورت کے لیے یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے، وہ گھر میں اعتکاف اس کا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ام عائشہ صدیقہ سے روایت کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ وبارک وسلم نے اعتکاف کی نیت فرمائی اور آپ نے حکم فرمایا کہ خیمہ لگایا جائے۔ تو مسجد نبوی کے اندر جب آپ کا خیمہ لگایا گیا، اور تو آپ کے ساتھ آپ کی ازواج ام عائشہ صدیقہ، حضرت ام حفصہ، اور ایک روایت میں ام زینب بھی آتی ہیں، ان کا بھی لگایا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ وبارک وسلم صبح تشریف لائے تو آپ صلی اللہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ نیکی کا ارادہ رکھتی ہیں؟ یہ حکم فرما کر پھر آپ نے فرمایا کہ خیمے اکھاڑ لیے جائیں، اور آپ نے پھر اس رمضان میں آخری 10 جو دن تھے اس میں اعتکاف نہیں کیا، پھر جا کے شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف فرمایا۔ تو آپ نے ناپسند فرمایا ان کا اعتکاف کرنا مسجد کے اندر۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم لگایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کرے گی، گھر میں نہیں کر سکتی۔ تو میں چند سیکنڈ منٹوں کے اندر ایک چھوٹا سا قیاس کرتے ہوئے آپ کو چیز واضح کروں گا اور صحابہ کا عمل بتاؤں گا کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے محبوب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، نماز فرض ہے اور اعتکاف سنت ہے، بیٹھیں تو ٹھیک ہے، نہ بیٹھیں تو پوچھ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز فرض ہے۔ اب فرض کے لیے آپ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ریکویسٹ کی، درخواست کی، التجا کی کہ حضور میں پسند کرتی ہوں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حمید، آپ کی نماز ایک گھر کے اندر بند کوٹھی کے اندر افضل ہے بنسبت آپ کے گھر کے کمرے کے، اور آپ کے گھر کے کمرے کی نماز افضل ہے بنسبت آپ کے گھر کے صحن کے، اور آپ کے گھر کے صحن کی نماز پڑھنا افضل ہے بنسبت محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا آپ کے لیے افضل ہے بنسبت میرے پیچھے نماز پڑھنے کے۔ تو یہاں تک یعنی پوری ایک ترتیب سے بیان فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر کے اندر بند کوٹھی میں فرض نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر نماز کا اتنا سخت حکم ہے تو پھر ایک سنت کے لیے مسجد کی شرط لگا دینا، یہ مائنڈ سے یعنی دماغ سے تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے بات، کہ پھر اس کے ساتھ خاص کر لینا تو یہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بھی جو ہے وہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں سارے صحابہ موجود تھے، تو آپ نے عورت کا بالکل حکم فرما دیا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تو جب یہ چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ آج اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو وہ بھی اس چیز کو پسند فرماتے کہ عورت مسجد میں نہ آئے، فتنے اور فساد کی وجہ سے۔ اب یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ دینا کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی فتنے فساد کی وجہ سے، تو سارے صحابہ کا خاموش رہنا، وہاں پہ سارے مفتیان کرام بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، ام عائشہ صدیقہ جو مفتیہ تھی آپ بھی موجود تھی۔ تو آپ نے بھی حدیث خود بیان فرمائی، آپ لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ محبوب نے مسجد نبوی میں عورتوں کا اعتکاف بیٹھنا جو وہاں پہ ثابت ہو رہا ہے، تو پھر یہ ایک وہی ام عائشہ صدیقہ ہیں جہاں پہ خیمے لگواتی ہیں، پھر وہ خیمے کھڑوائے جاتے ہیں، پھر یہی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہا ہیں جو میں فاروق کے دور میں اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ عورت مسجد میں نہ آئے، تو ایک ہی ہستی سے دو مختلف روایتیں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ جو فتویٰ دیا تھا وہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں تھا، حالات کے مطابق فیصلہ تھا، اور یہ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے مرد کو حکم دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، یہ تھوڑا لفظوں پہ سمجھے گا کہ اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، تو کوئی بھی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی، یہ کامن سینس کی بات ہے، مائنڈ اس چیز سے پرے ہے کہ یہ حکم مسجد کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہے، بے شک بیوی ہو لیکن کوئی بھی شخص مسجد کے اندر یہ فعل نہیں کرے گا، تو یہ اس فعل کا تعلق ظاہر سی بات ہے مسجد میں اس وقت جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے چیزیں موجود نہیں تھی، مسجد سے نکلا جاتا تھا، تو پھر اللہ کریم نے یہ بات حکم فرمائی کہ بھئی گھروں سے جب وہاں سے مسجد سے نکلتے ہیں، رستے میں گھر ہوتا ہوگا، کچھ چیز ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یہ کام اگر دل بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، تو یہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، یعنی مرد اعتکاف کی حالت میں وہاں گھر کے پاس سے گزرے تو اپنی بیویوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، لیکن مسجد میں کوئی نہیں کرتا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ آج بھی ہم جیسے لوگ، جیسے گنہگار سے لوگ ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ مسجد کے اندر بیوی کے ساتھ حلال کام بھی ہم نہیں کر سکتے، ایون کہ ہم بوسو کنار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ اتنا بڑا فعل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ عورت مسجد کے اندر جی نہیں، یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ جو ہے مسجد کے اندر ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو پھر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جو لوگ حکم لگاتے ہیں بھی عورت مسجد میں اعتکاف کرے، تو پھر وہ ضرور ان کے پاس نص بھی موجود ہے، ان کے پاس حدیث بھی موجود ہے، اپنی بیویوں کو مردوں کے ساتھ ملا کے بٹھائیں وہاں پہ اختلاط کے ساتھ، وہاں پہ مرد بھی بیٹھیں، عورتیں بھی بیٹھیں، اعتکاف بیٹھیں، ان کے پاس تو نص موجود ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی بھی نہیں بٹھاتا وہاں پہ، وہ شرط لگاتے ہیں جی نہیں ان کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام ہو، الگ سے پیچھے الگ سے حجرے بنے ہوئے ہوں، پیچھے کمرے بنے ہوں، تو یہ حدیث پاک میں تو نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص شرط تو نہیں ہے۔ وہاں پہ تو مسجد نبوی کے اندر عائشہ کا بھی حجرہ تھا، عائشہ کا بھی خیمہ لگایا گیا، حضرت اماں حفصہ کا بھی خیمہ لگایا گیا، تو وہ اکٹھے تھے سارے مسجد نبوی کے اندر، وہاں پہ کوئی الگ سے جگہ نہیں بنائی گئی تھی۔ جب الگ سے جگہ نہیں تھی، اکٹھے تھے، تو پھر آج آپ لوگ بھی اکٹھا بنائیں، اکٹھے خیمے لگائیں، مردوں عورتوں کے ساتھ اختلاط کریں، واش روم سب کے سانجے ہوں، سب ایک ہوں، تو پھر خود دیکھ لیں، اگر آپ اس چیز کا آپ کا دل مانتا ہے تو ایک نص بھی موجود ہے، آپ ضرور حکم کریں، لیکن اصحاب کا عمل یہ ہے، اناف کا عمل یہ ہے، امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ عورت اعتکاف گھر میں بیٹھے، گھر میں بیٹھنا اس کا اعتکاف افضل ہے۔ اگر فرض نماز گھر میں محبوب نے پسند فرمائی تو پھر اعتکاف تو بہت دور پیچھے ہٹ جاتا ہے، سنت آ جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔